بہت ضروری ہے چونکہ یہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے۔ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بت تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سر، ٹھیک ہے، سورہ صافات میں، کہ پہلے کہا کہ بے شک الیاس مرسلین میں تھا، اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے باؤ کا رب اللہ ہے۔ اب بال ایک بت تھا جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ رزق کا اور تخلیق کا دیوتا ہے۔ تو جس بندے کے، جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، تو وہ اپنے رزق کی کشادگی کے لیے بچوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے، ذبح کرتے ہوتے تھے بال کے قدموں میں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بری رسم تھی، اور پھر یہی بال کی جو ہے نا جی پرستش چلتی رہی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو ایپسٹین فائلز میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ وہ میں نے ایک پی ڈی ایف پڑھا کہ اس میں اس نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا بال کے نام پہ، بال کے نام پہ، اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ بال از اے ڈیوینٹی، یہ ایک دیوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہاں، اب قرآن کی عظمت پہ آپ جائیں، یہاں سے آپ کلو لیں کہ میرے رسول کو اللہ نے کیسی کتاب دی کہ اللہ کے علم میں تھا یہ رولا پڑھنا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، ورنہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے کی ہے۔ یہ الیاس علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کا، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے بال کی بات ہے، لیکن چونکہ وہ شیطان کی پرستش ہے، شیطان کا سمبل ہے، تو اسی لیے ایران نے بھی 3-4 دن پہلے نا بہت بڑا بال کا بت بنایا اور پھر اس کو پبلکلی نظر آتش کیا ہے، اس کی ویڈیوز بھی آئیں اور میڈیا پہ بھی چلا وہ۔ تو وہ بال ایک ایسا دیوتا تھا جس پہ بلی چڑھائی جاتی تھی، اور یہ ایپسٹینز والے گروپ جو تھا، یہ شیطان کی پوجا جو ہے نا سر، یہ پبلک کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پیر فقیر اگر کسی حرمت کو پامال کرنے کا کہے نا کہ آپ کو یہ ملے، تو حرمت یہ وہ پکا شیطان ہے۔ اللہ کا بندہ کبھی حرمت پامال نہیں کرواتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حرمتوں کا سب سے بڑا پاسبان حرمتوں کا اللہ ہے۔ اس لیے جب یہ جو گندے لوگ ہیں نا جی، یہ جو اس طرف چلتے ہیں شیطان کی پوجا کی طرف جادو ٹونا سیکھنے کے لیے، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں قبر کی کھوپڑی نکال کے لاؤ، مردے کا مغز کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ میں ادھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا سیالکوٹ میں، تو ایک بندہ پکڑا وہ الو کھاتا تھا۔ اچھا، وہ لوگوں نے مجھے آگے بتایا کہ سارے یہ اس طرح قبرستان میں تو الو مارتا ہے، تو وہ پکا کے میں نے اس کا اٹھا لاؤ، اس کو چیک تو کریے نا، چلو ویسے جرم نہیں ہے گا، پتہ تو کریے کی کرتا ہے۔ تو اس نے مجھے پھر یہی کہا، اس نے کہا جی وہ میرے پیر نے کہا ہے کہ وہ جن جو ہے قبضے میں نہیں آتا جب تک الو نہ کھاؤ، تو میں 40 دن الو کھانا ہے۔ تو وہ حرام کھلانا، حرمتوں کے ساتھ غلط ریلیشن رکھنا، محرم رشتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سارا گند جو ہے نا، یہ آج کل یہ جادو ٹونے والے جو ہے نا یہ کرواتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ بچے بھی مرواتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، قبرستانوں میں طرح طرح کے عمل کرواتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی حرمت کو پامال کرنے کا کہے وہ کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر تہجد واجب تھی۔ ہمیں میرے اساتذہ نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے سامنے ایک بندہ پانی میں کے اوپر چلے، ہوا میں اڑے، اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا تو اللہ کا ولی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی بندے کے پاس جانے سے پہلے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہت پھیلا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ معاشرتی چینج کے لیے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچائیں کہ کسی بندے کو سپرد اپنا آپ کرنے سے پہلے اپنا ایمان و یقین یہ چیک، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو ولایت، جس کو مولا علی ولایت کی مور نہیں لگاتے جب تک بندہ تہجد گزار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کرتب کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، پھر کبھی کوئی پروگرام میں آپ بلائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، یہ جو کرتب کرتے ہیں جن کو کرامت کہہ دیا جاتا ہے۔ اٹ از نتھنگ جسٹ ایلیویشن آف ہیومن مائنڈ، ایوری ون کین ڈو اٹ۔ لیکن اللہ کا ولی کی شناخت ہے کہ وہ تہجد گزار ہوگا، وہ جتنے مرضی کرتب کرے۔ حسن اکاڑے میں تھا ادھر پوسٹنگ، تو ادھر ایک بندہ تھا، وہ اس کو جنوں والا کہتا، نام نہیں میں بتاتا، جنوں والا آگے لگتا تھا، لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو وہ ایک دم اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ
کھانا سرینا ہوٹل سے اب کہاں سے کھانا ہے سرینا ہوٹل فیصل آباد سے، تو وہ کھانا آ جاتا تھا۔ اب مجھے بڑے بندوں نے بتایا کہ میں جو شروع سے ہی میرے دوست بھی جانتے ہیں کہ میں اس طرح پھرتا ٹرتا رہا ہوں ٹھرک تھا، تو مجھے میرے استاد نے بتایا، میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے وہاں جا کے نا تو درود تاج پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا منگاؤ روٹی، اس نے مجھے کہا یہ پڑھنا بند کرے روٹی آئے گی، یقین کریں۔ میں نے کہا یہ تو میں نے بند نہیں کرنا، کہتا پھر روٹی نہیں ہونی۔ اللہ کے رسول کے نام کی یہ برکت ہے سر، ہم نے کس شخصیت کو چھوڑ دیا ہوا ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ رسول اللہ آپ کے لیے کہاں کہاں آپ کے کام آتے ہیں۔ جب آپ رسول اللہ سے صرف ڈیلی سلام کا تعلق بنا لینا، روزانہ صرف ایک دفعہ انہیں سلام پیش کر، ایک درود پڑھ دیا کریں صرف، ان سے بڑا ظرف کوئی نہیں، تو ان کی نوازش پھر آپ کے پاس جو ہوگی پھر اس سے بڑی نوازش بھی کوئی نہیں۔ سر وہ والا ابھی ادھوری رہ گئی بات ہماری کہ انہوں نے قریش نے جو مدینہ میں یہودیوں سے 3 سوال پوچھے تھے، بالکل ٹھیک، وہ ہمارا رہتا ہے نا، اس کو ذرا مکمل کیجیے۔ وہ سر پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ غار کے جو نوجوان ہیں جو غار میں غائب ہو گئے تھے ان کے بارے میں آپ بتائیں۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ وہ کون سا انسان تھا جس نے پورے روئے زمین پہ حکومت کی تھی، اور تیسرا یہ والا مثلاً روایات میں یہ آتا ہے کہ تیسرا سوال روح والا تھا، لیکن روح کا کسی اور چیپٹر میں ہے، اور پھر مولانا مودودی صاحب نے تحقیق کی، میں ان کی تحقیق کے ساتھ ہوں، انہوں نے کہا نہیں تیسرا سوال خضر اور موسیٰ والا تھا، کیونکہ یہ پورا چیپٹر ہو جاتا ہے سورہ کہف کا۔ تو پہلا تو سارے صحابہ کہف ہے، اور اسی لیے اب یہ گفتگو پھر اور طرف چل پڑنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نسل آدم پر اس سے بڑا ٹرائل ٹیسٹ اور فتنہ نہیں آیا آج تک جتنا میری امت پہ آئے گا یہ دجال کی صورت میں۔ اور خوشخبری اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت اس کے خلاف فتح یاب ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ لیکن وہ میری امت کا 2/3 حصہ لے اڑے گا، 2/3 2/3 وہ لے اڑے گا۔ جو اسے بچنا چاہے وہ سورہ کہف پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے وہ جو ہماری برے صغیر کی مینٹلٹی ہے، انہوں نے اس کو رٹیا لگانا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے بندے، میرے اپنا ایک میرا بھائی، میرا مطلب بہنوئی میرا، کہتے میں 7 سال تو پڑھنا پہ میں لکھیا کی آندے یہ تو میں کہتے میں ہر جمعے پڑھنا 7 سال ہو گئے نا، میں ایک ناگا نہیں کیتا سورہ کہف دا، میں کہا لکھیا کی ہے یہ نہیں پتہ۔ تو آپ اندازہ لگائے نا سر کہ یہ حتیٰ کہ رسول اللہ کا کہنے کا مطلب تھا کہ جو اسے پڑھے گا نا وہ دجال کو شناخت کر لے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جتنے کارنامے اس میں ہیں سورہ کہف میں، وہ سارے کے سارے اس نے پرفارم کرنے ہیں۔ پہلا اصحاب کہف والا،